बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। 3-4 दिन से हमारे घर के अंदर और बाहर पुलिस दंदनाती फिरती है। जो कोई उनके काबू में आ जाए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। चूँकि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए कॉल दी हुई थी और मेरे भतीजे और दामाद मखदूम ज़हर बहार हाशमी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे इसी हल्का से। तो उनके तमाम कारकुनों को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है ताकि कोई जाके मुल्तान में एहतजाज न कर सके। वो इस दफ़ा उन्होंने ज़ैद बहार साहब के छोटे भाई डॉक्टर शाहिद बहार को, जो मेरा भतीजा भी है और मेरा दामाद भी है, उसको वो उनके बेडरूम में घुस गए और उन्हें उठाकर ले गए थाना बस्ती मलूक है यहाँ, और वहाँ पे FIR दर्ज की थी कि मखदूम शाहिद बहार हाशमी ने एक स्कूल में चोरी की है और जग और गिलास वहाँ से उठा के ले गए। अब शाहिद बहार जो है वो PhD डॉक्टर है और NDU यूनिवर्सिटी जो हमारी अस्करी कुव्वत की यूनिवर्सिटी है। उसने PhD किया है और फिर वो लॉ भी उसने किया हुआ है और मुल्तान बार एसोसिएशन का मेंबर भी है। कोई बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियों में वो कभी मुलव्वस ही नहीं रहा। उसको भाई के साथ सज़ा मिल रही है या मेरे दामाद होने की सज़ा मिल रही है। तो अब उन्होंने 16 MPO के तहत सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दी है। साफ ज़ाहिर है कि छुट्टियाँ थी, कल अदालतें खुलेंगी तो रेट भी की जाएगी, इस्तदा भी की जाएगी कि ये कैसा जुल्म है। एक इस मुल्क का जो PhD है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो एक सिपाही उसके हाथों में कड़ियाँ डाल के खींचता फिरता है सड़कों पे। इससे ज़्यादा तौहीन न इल्म की हो सकती है न दुनिया की हो सकती है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मैं तो खैर बहुत आदी हूँ इन बातों का। मुझ पर तो एक दफ़ा एक पाना जीप का जो व्हील
پانا ہوتا ہے، اس کا بھی مقدمہ ہوا تھا. اس میں اکیلا نہیں تھا، ایئر مارشل اظہر خان تھے، ان کے سیکرٹری وزیر علی ملک وزیر علی صاحب تھے، میاں محمود قصوری تھے، خورشید قصوری تھے، اور مجیب الرحمن شامی تھے. تو میں سب کو پکڑ کے وہ انہوں نے کوٹ لکھپت میں ویل پانا کی چوری کا مقدمہ تھا. تو یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. لیکن کوئی یہ اس کا الزام میں لگاؤں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے، میں الزام ان پہ نہیں لگاتا. ان کی میں حیثیت بھی جانتا ہوں، 35 سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں. ان کی جرت بھی نہیں ہے، یہ مریم نواز کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بھتیجے کو، میری فیملی کو گرفتار کر سکے. اور نہ ہی شہباز شریف کے اندر اتنی جرت ہے. یہ کام تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے. میری یہاں جائیداد گرائی گئی تھی، میری بیٹیوں کے اسکول گرائے گئے تھے، اسی زید بہار کی شادی میرج ہال گرایا گیا تھا. تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ بھئی عمران کا یہ ہو ہی نہ سکتا کہ عمران خان کا حکم ہو. یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ISI کے لوگ آ کے گرا رہے تھے، پھر اس کے اوپر انہوں نے معذرت بھی کر لی ٹی وی پہ کہ ہاں یہ غلطی سے ہم نے یہ کیا ہے. لیکن ہمارا تو 17 سے 20 کروڑ کا نقصان ہو گیا. تو یہ پھر بھی میں کہتا یہ عمران خان نے کیا ہے، وہ الزام لگانا تو آسان تھا. میں نے کہا نہیں، جو اصل چور ہے وہ ISI ہے. آپ بھی یہ سارا کچھ بیٹھ کے جو کرا رہے ہیں وہ عاصم منیر کی ٹیم ہے. وہ یہ سارے ملک کے اندر عمران خان کے لیے کوئی احتجاج کرے، جمہوریت کے لیے کوئی نعرہ لگائے، تو وہ ان کے ساتھ یہی کریں گے. ابھی دیکھیں گے جماعت اسلامی، ان سے بھی میرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کبھی میں جماعت کی حیثیت سے باکردار لوگوں کی بات کروں تو وہ جماعت اسلامی ہے. ووٹ ان کو ملے نہ ملے. لیکن حافظ نعیم الرحمن نے نئے امیر آئے ہیں تو انہوں نے یہ جماعت کا دوسرا رخ بھی دکھایا ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کے لیے دھرنا دے سکتے ہیں. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں اچھا کیا انہوں نے، لیکن مذاکرات کی ٹیم پہ وہ مات کھا جائیں گے، کوشش کر لیں گے، پھر بھی ان کے تمام مطالبات وہ نہیں مانیں گے، پھر یہ اس کے خلاف بات کریں گے، وہ ان کو بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے. ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ فیصلہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اب IPP یوز کا ایشو اٹھا ہوا ہے، بڑے کھل کے نام سامنے آ گئے ہیں کہ ہمیں بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے روزانہ، اور یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ وہ پیسہ جاتا ہے ان 40 آدمی لوگوں کے پاس جو ہمارے حاکم بنے بیٹھے ہیں، جو اصل حاکم ہے ہی نہیں. وہ صرف اپنی جانیں بچانے اور اپنے منافع بچانے کے لیے، ملک کا خون چوسنے کے لیے وہ اعلی کار بن جاتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں. تو میری
یہ آج پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ کوئی کہے کہ جناب یہ 9 مئی کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، کیا 9 مئی کے اندر اگر کوئی یہ پیغام دے کہ آپ GHQ کے سامنے بھی مظاہرہ کریں، تو یہ ایک پارٹی کے آپ نے ذمہ لگا کے 9 مئی 9 مئی 9 مئی، یہ اس کا اسی طریقے کے نعرے فیصلے مسلم لیگ نے بھی کہے تھے کہ ہم GHQ کے کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر مظاہرہ کریں گے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیے تھے۔ یہ کوئی نئی بغاوت تو نہیں ہے، لیکن پھر اس کے لیے بھی آپ کو وہاں کے لیے جو کیمراز ہیں، عملی طور پر یہ ہو رہا تھا، وہ کیمرے پیش کرنے پڑیں گے۔ عدالت میں پیش نہیں کرو گے، قوم آپ سے مانگے گی، نہیں دو گے تو یہ باتیں چھوڑیں، یہ ڈرامے مت لگائیں۔ عاصم منیر صاحب، آج میرے ساتھ ایک شہید کی، جو پاکستان کی فوج کا کمانڈر ہے، کمانڈو ہے، وہ شہید ہو کے ہمارے قبرستان میں دفن ہو رہا ہے۔ وہاں پہ فوج بھی آئی ہوئی ہے، اس کو سلامی بھی دے رہی ہے، لیکن اگر آپ رہے تو یہ ملک کے نقصان ہو کے رہے گا، کیونکہ اب آپ یہ امریکہ جو چاہتا ہے ہم کرتے جاتے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ یہ جو معاملات ہمارے گفتگو سے حل ہو سکتے تھے، جو معاملات ہمارے اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ بات چیت میں حل ہو سکتے تھے، اس کو ہم اپنی سرزمین پہ گولی سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اور زیادہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں۔ یہ میرا بچہ ہے، میرے سامنے دفن ہو رہا ہے، کچھ تو کرو یار، کتنے بچوں کو مرواؤ گے؟ دوسری طرف بھی جو کھڑے ہیں ان سے مذاکرات کے لیے کئی رستے کھلنے چاہیے۔ آپ تو کوئی پکڑ کے آ بھی جائے، کوئی سرنڈر بھی کر دے، تو پھر وہ آپ کی قید سے نکل کے آپ پر گولی چلاتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو، آرمی اسکول پشاور کے بچوں کو بھول گئے ہیں، ہم تو نہیں بھولے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اور مت مارو، اپنے اقتدار کی خواہش کو دل سے نکال دو، ورنہ یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، خدا کے لیے ان پہ رحم کرو۔